Fambulem, the international convention of the Ahmadiyya Muslim Jama UK, where international guests them from over 60 countries them can attend. They are purely a spiritual gathering. Watch them live on MTA, SLBC, AYV, and Amaze TV. جی جلسے کا سما اس سے پہلے یہ مسجد میں رون کے شروع اور مہمان جلسے کے آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں جو نیوزی لینڈ سے یہاں جلسہ برطانیہ میں شامل ہو. ان سے تھوڑا تعارف حاصل کرتے ہیں اور ان کے جذبات پوچھتے ہیں. اپنا تعارف کروا دیں پہلے. اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام عبداللطیف ہے. میں نیوزی لینڈ سے آیا ہوں. پاکستان کہاں سے آپ؟ پاکستان روا سے. روا سے. تو آپ کب سے ہیں نیوزی لینڈ میں؟ نیوزی لینڈ ہم 7 سال سے. 7 سال سے. اور یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں جلسے؟ پہلی دفعہ ہی آئے ہیں جلسہ برطانیہ پہ. یعنی آپ کا اچھا. اور ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں؟ پہلے دن ہی ادھر آیا ہوں. اچھا. نہیں ویسے 2-3 دن پہلے آیا ہوں. بیٹی کے تو جلسے میں شمولیت کا جو کیا جذبہ ہے آپ کا؟ کس مطلب جذبے سے پہنچے ہیں؟ اتنا بڑا. اور کتنے عرصے بعد جلسہ دیکھ رہے ہیں؟ کتنے عرصے بعد آپ جلسہ دیکھیں گے لائیو جس میں بہت دیر ہو گئی. وہ روا والا جلسہ یاد ہوگا. اس کے بعد پہلا جلسہ. تو آپ کے تو پھر جذبات باقیوں سے ڈیفرنٹ ہو گئے نا اتنے سالوں بعد. روا کے جو جلسے ہم نے اس کا مزہ تو اور ہی وہ ویسا مزہ ابھی تک نہیں آیا. اچھا. نہیں وہ تو اب آئے گا. اب آپ جائیں گے نا جب تو جا کے باقی انشاءاللہ دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی. کتنی جماعت ہے وہاں نیوزی لینڈ میں؟ نیوزی لینڈ کی پہلے جب ہم گئے نیوزی لینڈ کے 300-350 تھی. اچھا. اب ماشاءاللہ 1000 ہو گئی. اور مسجد اپنی ادھر نیوزی لینڈ میں بھر جاتی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ کافی بڑی. کون سے شہر میں زیادہ جماعت؟ آکلینڈ میں. اچھا بہت شکریہ جی. تھینک یو. لیں جی آپ نے ابھی منظر دیکھا ظہر کی نماز جو تھی بیت الفتوح برطانیہ. اور یہ دم سامنے دیکھیں جو منظر ہے لائن لگی ہوئی ہے. جلسہ سالانہ شروع ہونے میں ابھی 2-3 دن باقی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو نظارے ہیں مین وہ کہتے ہیں نا کھانے سے پہلے ایک ایپیٹائزر ہوتا ہے. اصل کھانے سے پہلے اصل جلسے سے پہلے جو روحانی مناظر ہیں ان کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہاں بیت الفتوح میں آ جائیں. بہت دور دور سے مہمان جو آئے ہوتے ہیں وہ یہاں ہفتہ پہلے آ جاتے ہیں. کوئی ابھی بھی ایک نیوزی لینڈ سے آئے مہمان سے کچھ بات ہوئی ہے. تو یہ ہے وہ مسجد جو غالباً یورپ کی سب سے بڑی مسجد نمازیوں کی جو تعداد کے لحاظ سے کیپیسٹی اور پھر پارکنگ اور باقی جو ایریا وائز یہ صرف اور صرف یہ جو برکات ہیں یہ برکات کس طرح یہ باتیں احمدیہ پہ برس رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جلسے میں شامل ہونے کے لیے اتنے دن پہلے پہنچتے اور ان کے کھانے کا ان کی رہائش کا انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا لائن میں لوگ بڑے صبر کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اور باقی انشاءاللہ مسجد کی یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں مینارے والی سائڈ اس کے سامنے سے جو انٹرنس ہیں بڑے بڑے ہال ہیں. لجنہ کے لیے علیحدہ انتظام آدمیوں کے لیے علیحدہ انتظام اور پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ لنگر کا جو ٹیسٹ لوگ یہاں ایک دال کی پلیٹ کے لیے دور دور سے آتے ہیں برکت حاصل کرنے. جی ماشاءاللہ یہ مناظر ابھی چند دن کے بعد سینکڑوں سے ہزاروں میں پہنچ جائیں گے. ابھی آپ کو سینکڑوں لوگ نظر آ رہے ہیں اس ترتیب کے ساتھ لائن میں. یہ دال لنگر اور پھر ساتھ روٹیاں اور کرسیوں پہ بیٹھ کے انجوائے کرنا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو روحانی ماحول ہے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات یہ دنیا کے کسی کنارے میں نہیں ملے گا. یہ دیکھیں تو خدمت دین کو ایک فضل الہی جانا. یہ جتنے بڑے بڑے بیروف والے بڑے بڑے پروفیشنل لوگ جو ہیں
मुख्तलिफ हाई प्रोफेसर वो यहाँ खिदमत कर रहे हैं। लें जी, ये हमारी बैतुल फतूह हर साल यहाँ सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जो हैं वो जलसा के मौके पे आते हैं, ठहरते हैं और लंगर से इस्तिफ़ादा करते हैं। ये साथ साथ गैलरी है, आगे फिर जाके वो मस्जिद जहाँ ज़ोहर की नमाज़ हमने पढ़ी, इस साइड पे भी सारे जो हैं दफातर वो चल रहे हैं काम, जलसे की ड्यूटियाँ वगैरह, जो कार्ड्स वगैरह, जो मेहमान पहले आ जाते हैं वो अपना आके तो कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट, और फिर आगे उससे आगे दूसरा हिस्सा। कमाल किस्म के इंतज़ामात हैं। दुनिया में किसी भी जगह चले जाएँ, आपको इस तरह वॉलंटरीली सिर्फ खिदमत दीन के जज्बा से काम करते हुए लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। जी, बाहर का भी मंज़र देखा, आप अंदर का भी मंज़र देखें। ये है वो, एक आपने सुना हुआ है ना, एक ही साफ में खड़े हो गए महमूदो यास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा ना। ये इस तरह जलसे के मनाजर होते हैं। दोस्त इस तरह रात को रेस्ट करते हैं, दिन के वक्त जो फिर जो कि बरकतें समेटते हैं। जी, मेन एंट्रेंस के बाद है जो पहली नज़र हमारी पड़ती है ना इसके बिल्डिंग के ऊपर, तो एक दफ़ा तबीयत खुश हो जाती है। आप देखते रहते हैं अहमदिया मुस्लिम एसोसिएशन यूके, इसका बैतुल फतूह मास्क का नाम से हम इसको जानते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये जमात अहमदिया में जो बुक स्टॉल होता है उसकी बड़ी अहमियत है। ये देखें, बुक शॉप, इस्लामिक बुक शॉप अहमदिया मुस्लिम एसोसिएशन, क्योंकि आज के दौर में जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, अगर इस्लाम की तबलीग या एक ऐसे मज़हब का पैगाम जो वहदानियत की तरफ लेके जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई तालीम, वो अगर पहुँचाई जानी है तो ये जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, इनका पढ़ना या फिर सोशल मीडिया। तो यहाँ ये बुक स्टॉल है जो बैतुल फतूह के अंदर, तो इसको बैरूनी मंज़र आपने देख लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा चल के आपको मंज़र दिखा देते हैं। ये देखें किस तरह दोस्त जो हैं इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो मेहमान आते हैं यहाँ के, काफ़न अब्दुहु जो इल्हाम है उसके जो अंगूठियाँ और फिर तरह तरह की यादगार चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं। फिर कुछ महसूस करवाने के लिए बच्चे भी होते हैं साथ, बड़े गर्मी मौसम में ठंडी बोतलें या आइसक्रीम सारा। ये देखें कुरान पाक और मुख्तलिफ़ जो है नमाज, टोपियाँ, ताकि जो बुनियादी चीज़ इंसान को चाहिए होती है वो मुयस्सर है। सुबह इस तरह देखना, तरह तरह की टोपियाँ जो हैं काफ़ी वैरायटी में मौजूद हैं। फिर आगे कुतुब हैं, इंग्लिश में भी हैं, फिर अरबी में भी नज़र आ रही हैं, उर्दू में भी हैं, जो मुख्तलिफ़ लेक्चर, मुख्तलिफ़ जो खुतबात खुलाफा के वो यहाँ मौजूद हैं। और काफ़ी बड़ा यहाँ ज़ख़ीरा है। मुनहसर ये है कि कौन सा शख्स कौन सा टेस्ट रखता है। मैं था कैंट पे एक बिल्डिंग बन रही थी उन दिनों। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਈ। ਆ ਜਿਸ ਕੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਨਾ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शाम का वक्त है, 23 जुलाई 2024। ये आपके सामने जो मंज़र है सब्ज़ गुंबद के साथ, ये मस्जिद फ़ज़ल लंदन। मैं आपको ले चलता हूँ 10-15 साल पुराने वक्तों में, जब हम बड़े शौक़ के साथ पूरे यूरोप से बल्कि पूरी वर्ल्ड से जब यहाँ जलसे के लिए आया करते थे, तो नमाज़ों पे यहाँ इतनी रौनक होती थी कि जब हम तसव्वुर में वहाँ पहुँचते हैं तो याद करके हमें वो के रोंगटे खड़े होते कि कभी कहाँ की रौनकें अब कहाँ पहुँच गई। अब यही रौनकें उधर इस्लामाबाद मस्जिद में चली गई। खिलाफत के साथ जो बरक़ात, जो रौनकें हैं, वो इस दुनिया में अगर किसी ने अपनी आँखों से मुशाहदा करनी हो, यहाँ
جلسے سے پہلے 10 دن رونقیں ہوتی تھیں، دنیا جوک در جوک اس مسجد کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ آج ہم نے دوپہر کو نماز پڑھی بیت الفتوح میں، وہاں رونق دیکھی جلسے کی، یا جلسے سے 2-4 دن پہلے کی، اور اب آپ مغرب کی نماز یہاں فضل مسجد میں پڑھیں گے تو یہاں آپ کو کچھ رونق دکھائیں گے وہ لوگ جو نہیں آ سکے، تاکہ ان کی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ انٹر ہونے کے بعد حسب معمول یہ دیکھیں برطانیہ کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، انفارمیشن ڈیسک موجود ہے، دوست ڈیوٹیوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے ان کو یہ یاد کروا دیں کہ اس جگہ پہ ہمیشہ ٹینٹ لگے ہوتے تھے، نمازوں کے بعد ظہر اور پھر مغرب عشاء کھانے کے لیے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پھر یہاں لجنہ کے لیے اس سائڈ پہ، اور پھر یہ مسجد کا منظر اندر کی طرف سے، اور یہ بھی حال جو ہے اس کو بھی جاری کر دیا گیا آدمیوں کے لیے، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ پا سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ہومیوپیتھک کا جی چلتے ہیں آگے۔ اب مسجد فضل کے اندر کا منظر دیکھتے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں اس وقت تک فل سے فل ہو کے باہر تک بھی فل ہو جایا کرتا تھا۔ جی آج 23 جولائی 2024 ہے، مغرب عشاء کے بعد ہم مہمان نوازی والے ایریا میں یہ جو فضل ماسک کے ساتھ بیک پہ اب انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، تو ادھر پہنچے، اندر آتے ہی آلو گوشت کی بہترین خوشبو جو ہے اس نے استقبال کیا ہے۔ جو مہمان ہیں یہاں سے کھانا لیں گے اور آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ ہے خدمت دین کو ایک فضل ہے۔ یہ سارے دوست جو ہیں یہاں، کوئی ٹیکسی چلانے والے ہیں، کوئی دوسرے پروفیشن میں، یہاں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو مہمان ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے یہ ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور یہ ایک مہمان کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں مقامی، اور بعض دوست صرف تبرک کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، حالانکہ مہمان جہاں ٹھہرے ہوتے ہیں میزبانوں کی طرف سے ان کی خوب خدمت کر دی گئی ہوتی ہے۔